بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بیان ہو رہا تھا کہ حق مہر نکاح فارم کے اندر لکھتے لکھواتے وقت یہ احتیاط انسان کو کر لینی چاہیے، یہ معلومات انسان کو ہونی چاہیے۔ ان میں سے کچھ معلومات میں نے پہلے پارٹ کے اندر شیئر کی آپ سے، اب دوسرا حصہ اس کا آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ نمبر 8، عموماً جو جائیداد لڑکے کے مہر میں لکھوائی جاتی ہے وہ لڑکے کے نام نہیں ہوتی، بلکہ وہ سسر کے نام ہوتی ہے، یعنی لڑکے کے والد کے نام ہوتی ہے۔ تو وہ جائیداد کا کچھ حصہ لکھوایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں بہتر یہ ہے کہ اس نکاح فارم کو فل کرنے سے پہلے یہ والد اپنے بچے کے نام جائیداد کا وہ حصہ ہبہ کر دے، یا کم از کم جو ہے اسٹامپ کے اوپر لکھ کر دے دے۔ تو ہبہ کر دے، ہبہ کا انتقال دے دے، یا کم از کم جو ہے وہ اسٹامپ لکھ کر دے دے گواہوں کی روح سے کہ یہ میرے جائیداد کا یہ حصہ فلاں متعین حصہ اپنے بیٹے کو ہبہ کر دیا، اس کو مالک بنا دیا، قبضہ بھی دے دیا۔ تو ایسی صورت میں پھر یہ لڑکا بحیثیت خاوند جو ہے عوضاً اس بیوی کے نام اس کو بطور مہر لکھوا دے گا۔ یہ بہتر ترتیب یہی ہوتی ہے۔ اور اگر اس طرح نہیں کیا تو پھر سسر کی طرف سے کم از کم یعنی پھر براہ راست بہو کے نام ایک اسٹامپ ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے کے ذمہ جو اس میرے بہو کے حوالے سے جو حق مہر آیا ہے یا آئے گا، تو اس مہر کے حوالے سے میں اپنے بیٹے پر گویا تبرع اور احسان کرتے ہوئے اس بیٹے کی طرف سے اس کے حق مہر کی ادائیگی کے لیے بطور عوض و بیع کے میں یہ زمین کا یہ حصہ دے رہا ہوں۔ براہ راست بھی اس ترتیب سے ہو سکتا ہے۔ البتہ اس میں آج کل کی عدالتوں میں چونکہ وکلاء جب ایسے معاملے کو دیکھتے ہیں تو اس میں لفظ بیع اور عوض کا بہت زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے، گویا اس نے اپنی جائیداد کا یہ حصہ اپنے بیٹے کے مہر میں بیچ دیا تھا، عوض میں دے دیا تھا، اس کا زیادہ اعتبار کرتے ہیں، اس لیے یہ لفظ لکھ لیا جائے۔ نمبر 9، بہتر یہ ہے کہ جائیداد، اراضی، پلاٹ وغیرہ، سونا کچھ بھی ہے، یہ رکھنے کی صورت اگر یہ رکھا جا رہا ہے تو مالیت اس کی نہ لکھی جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جائیداد رکھ لی، رقم رکھتے ہیں کتنی رقم ہے، اور پھر اس رقم کے عوضی صورت کیا ہوتی ہے، فلاں جائیداد ہے، سونا ہے، یہ لکھتے ہیں۔ تو بھائی جب آپ جائیداد دے رہے ہیں، وہ کمرہ دے رہے ہیں وغیرہ وہ چیز دے رہے ہیں، تو آپ اس طرح کریں اس میں رقم لکھیں ہی نہ، کیونکہ بعد میں جا کے پھر وہ لڑکے والے کہتے ہیں ہم رقم دیں گے اور لڑکی والے کہتے ہیں ہم وہ چیز لیں گے۔ تو کیونکہ یہ چیز اب سونا ہے یا پلاٹ زمین ہے تو اس کی قیمت اوپر کو جا رہی ہے نا، تو اب اگر وقتی لحاظ سے آپ نے 5 لاکھ کی زمین دی تھی، 5 ہی لاکھ لکھوایا، تو آئندہ 5-10 سالوں میں تو یہ زمین 5 لاکھ کی نہیں رہے گی، یہ تو 10 لاکھ 15 لاکھ اس سے بھی اوپر چلی جائے گی۔ تو اب آپ کہیں گے جی 5 ہی لاکھ لکھے ہوئے ہیں، تو اس وقت کے جا کے پھر ایک پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ چیز متعین کر کے لکھ رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کی مالیت لکھیں ہی نہ، تاکہ جس وقت بھی وہ چیز وصول کی جا رہی ہے وہ چیز ہی وصول ہو، یا پھر اس چیز کی جو متبادل اس وقت کی قیمت ہے رائج الوقت، وہ قیمت وصول ہو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اس میں بہت ساری پریشانیاں لوگوں کو پھر لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے ترتیب یہ ہونی چاہیے۔ تو نمبر 10، جائیداد غیر منقولہ اراضی، یعنی یہ اگر ہو تو اراضی کی نامزدگی اور تعیین کر کے نکاح فارم اور سٹامپ پیپر وغیرہ اس میں جو اس کی کوئی کاپی ہو، یعنی سٹامپ کی کاپی ہو اور نکاح فارم کی کاپی ہو، اس کو متعلقہ جو پٹوار خانہ ہے اس میں اس کا اندراج کروا لینا چاہیے۔ کیا مطلب کہ یہ فلاں شخص نے مہر کے عوض میں جائیداد کا یہ حصہ شوہر نے یا سسر نے براہ راست جو ہے وہ دے دیا ہے، لہٰذا آئندہ اگر اس جائیداد کی تقسیم ہو تو اس کو ملحوظ رکھا جائے، ایسے نہ ہو کہ یہ اندر اندر سے تقسیم ہو جائے جائیداد اور وہ ہوا میں رہ جائے، کیونکہ یہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ بہو کے نام جائیداد کے حصے اس میں لکھے ہوتے ہیں، نکاح فارم میں اسٹامپ پر بھی لکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ اندر اندر سے اپنی جائیداد اپنی زندگی کے اندر سسر صاحب جو ہے تقسیم کر لیتے ہیں اور جس کو دینی ہوتی ہے دے دیتے ہیں، اور بہو ایسے کی ایسی رہ جاتی ہیں۔
بعد میں بہو کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ جب رجوع کرتی ہیں تو اس وقت اس کے نام کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر عدالتوں میں لمبے چوڑے کیس لگ جاتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس میں بہتر صورت یہ ہے کہ نکاح فارم یا وہ سٹامپ جو لکھوایا ہے اس کی ایک کاپی مصدقہ وہ پٹوار خانہ کے اندر اندراج کروا دی جائے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ آیا اس طرح کا نظام پٹوار خانہ میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو سرکار کو اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے کہ پٹوار کے اندر اس طرح کا ایک اندراج کی صورت ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر نکاح فارم جو ایک سب سے اعلیٰ درجے کی حتمی اتھارٹی ہوتی ہے، جس کو سپریم کورٹ کے اندر بھی یعنی سب سے بہترین اعلیٰ درجے کی اتھارٹی اس کو شمار کیا جاتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ایک سلسلہ ہے اور جائیداد ہے، لیکن وہ جائیداد دوسروں نے کھا پی لی ہے اور ہضم کر دی ہے، ہڑپ کر دی ہے، لیکن یہ عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو پھر اس اندراج کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اتنے اعلیٰ درجے کے اتھارٹی والی چیز کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اس لیے حکومت کو اس حوالے سے توجہ دینی چاہیے کہ حق مار میں جو چیز آئی ہے تو اس کا اندراج پٹوار خانہ میں کسی درجے میں ہو جانا چاہیے، تاکہ آئندہ جب بھی وہ جائیداد تقسیم ہو تو اس پر یہ حصہ ثابت رہے، اپنا محفوظ رہے، یہ دلہن کا، بہو کا۔ نمبر 11، حق مہر لکھتے وقت رکھتے وقت شوہر کی حیثیت کو دیکھنا چاہیے، شوہر کی حیثیت کو دیکھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس میں دیگر اقربات جو اس کے ہیں ان کے حوالے سے جو تحفظات بعد میں سامنے آتے ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شخص اپنی بیٹی کا 15 لاکھ روپے مہر رکھ رہا تھا، ہم نے کہا اتنا زیادہ مہر کیوں رکھتے ہو؟ تو کہتے ہیں جی لڑکا جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، تو اس کو قابو کرنے کے لیے ہم نے 15 لاکھ مہر رکھا ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ جب شادی ہو گئی تو وہ چلی گئی، تو جتنا بھی عرصہ وہاں پر ان کا گٹھا رہنا ہوا تو اس نے اس کو سونگا تک بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ان کی انبنا ہو گئی اور پھر یہ طلاق ہو گئی، مہر دیا نہ دیا وہ معاملہ معلوم نہیں ہے، لیکن بڑے مہروں سے یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر بسیں گے، گھر اس سے نہیں بستے ہوتے، گھر بسنے کے لیے اور ترتیبات ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے، وہ تو دینداری اور شرافت کو پہلے دیکھنا چاہیے۔ مہر یہ چیزیں تو صرف لڑکی کے مستقبل کی سیفٹی کے لیے کسی درجے میں ایک چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کے مستقبل کی ضمانت بھی ہے سیفٹی کے اعتبار سے۔ تو اس لیے خاوند کی حیثیت کو دیکھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ لڑکے کو اتنا مجبور کیا کہ اس کے دوسرے بھائیوں پر، بہن بھائیوں پر بھی زیادتی ہو گئی اور ایک بڑا مہر رکھا اور اس کے دوسرے بہن بھائی بھی ابھی غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے ساتھ بھی زیادتی، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں یہ بڑا مہر جو ہے وقتی طور پر کچھ لوگ جوش میں رکھ لیتے ہیں، لیکن بعد میں جب ہوش آتا ہے تو پھر یہ نفرت کا اور منافرت کا باعث بھی چیزیں بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے، اور نمبر 12، حق مہر جتنا ہو سکے جتنے جلدی یعنی اس کو نقد رکھنا چاہیے اور نقد ادا کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں ترتیب یہی ہوتی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ یعنی اس وقت غریب الحالی میں کون تھا؟ آپ علیہ السلام کے ہی گھر میں پلے بڑے تھے، لیکن جب نکاح کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مہر کا انتظام ہونا چاہیے، تو انہوں نے جا کے اپنی زرہ بیچی تھی 480 درہم میں، اور اس سے جو ہے مہر کا انتظام اور باقی معاملات اس سے ہی ہوئے تھے۔ تو مہر نقد و نقد ہونا چاہیے، مہر نقد و نقد ہونا چاہیے، لیکن آج ہمارے ہاں ادار کی باتیں زیادہ چل پڑی ہیں۔ اور مہر میں نے کہا کم سے کم رکھا گیا ہے 10 درہم، 31 ماشے، تقریباً یہ 2-2.5 ہزار 3 ہزار کے لگ بھگ جو بھی پیسے بنتے ہیں، یہ کم سے کم ہے۔ اوپر خاوند کی استطاعت کو اور معاشرتی سیفٹی کو، مستقبل کے سیفٹی کو دیکھنا چاہیے اس حوالے سے، اور حد درجہ مہر یہ چیزیں بہت بڑھا چڑھا کے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو درمیانے کے قسم کے مہر آج کل جو ہیں، درمیانے قسم کے مہر ہمیں جو نظر آتے ہیں 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، زیادہ اچھے رکھے جائیں تو 10 لاکھ، اور یہ تقریباً اس کی لمٹ عام طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں یعنی ان دونوں جانبین سے ان چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ پھر آپ علیہ السلام کے مہر دیکھیں نا، 200 درہم، 500 درہم ایک، اور 400 دینار سب سے زیادہ مہر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نجاشی بادشاہ نے اپنے شاہانہ انداز میں رکھا، خود ہی ادا کر دیا تھا، لیکن وہ مہر بھی آج اگر دیکھے جائیں تو لاکھ 1.5 لاکھ اس کے اندر ہی آ جاتے ہیں، آج کے لحاظ سے بھی اگر دیکھے جائیں تو اس ترتیب سے آ جاتے ہیں۔ تو زیادہ مہر یہ کوئی اس کی مستقبل کی سیفٹی کی ضمانت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اخلاقی اعتبار سے اچھی باتیں ہیں، دیکھ لینا چاہیے اس کو۔
تو باقی اگر زیادہ رکھ دیا گیا ہے تو وہ عورت کا حق ہی ہوتا ہے. قنطارن کا لفظ قرآن میں بتاتا ہے وہ عورت کا حق ہی ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ زیادہ رکھ دیا تو نہیں دیں گے، نہیں، جب رکھا ہے تو اب دینا پڑے. تو یہ شروع سے سوچ لینا چاہیے تھا. اسی طرح نمبر 13 وہ یہ ہے کہ لڑکی کو اپنے مہر والی چیز کی جو تعیین ہے، حوالگی، قبضہ، یہ جلدی دینا چاہیے. مثلا زمین رکھی ہے تو اس عورت کو ساری زندگی پتہ نہیں ہوتا کہ میری زمین جو میرے مہر میں ہے وہ کہاں ہے. اس کو زمین کی تعیین کا، نامزدگی کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہیں کہ کہاں ہے وہ زمین. قبضہ دینا تو دور کی بات ہے، یہ بہت غلط ترتیب ہے. قبضہ اس کو دے دینا چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں چیز میری ہے، وہ میرے مہر میں ہے اور یہ ہے، اس کا قبضہ ہونا چاہیے اس کو. اور یہ شروع سے ہی لڑکی والوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ کہاں ہے، قبضہ اس کا ہو جائے، بعد میں یہ نہ ہو کہ پھر اس کو ڈھونڈتے پھریں. اسی طرح نمبر 14 حق مہر کو فارمیلٹی گرداننا، یہ بہت خطرناک بات ہے. ایک حدیث اگرچہ اس کی سند پر یا اس کو جو ہے کمزور کہا گیا ہے، لیکن وہ حدیث موضوع تو نہیں ہے. اس میں کے اندر یہ ہے کہ جو شخص مہر کو یعنی اسی طرح گپ شپ ہی سمجھے اور جو ہے اس کو ادائیگی کی نیت نہ ہو اور دنیا سے چلا جائے تو اللہ کے دربار میں حاضانی کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا. تو یہ بھی ایک روایت بھی اس حوالے سے موجود ہے. اور قرآن کریم نے بھی چوتھے پارے کے اخیر میں سخت تردید فرمائی، رد فرمایا ایسے لوگوں پر کہ جو گپ شپ سمجھتے ہیں مہر کو یا کچھ کھانے کے چکر میں ہوتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم نے مہر معاف کروا دیا، پہلی رات آدھا مہر معاف کروا دیا، جو چیز اس کے قبضے میں ہی نہ آئی ہو عورت کے تو وہ مالک کی پوری طریقے سے نہیں ہوئی تو آپ کو معاف کس طرح کرے گی؟ نہیں معاف ہوگا. اور اگر وہ بادل نخواستہ مجبور ہو کر دب کر آپ کو معاف کر رہی ہے تو پھر کس طرح معاف ہوگا؟ اس لیے غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کا مہر اس کے حوالے بالکل مردانہ انداز میں کرنا چاہیے کہ یہ لیں جی آپ کا مہر، بغیر جو ہے اپنی محتاجی ظاہر کی ہے، فقیری ظاہر کی ہے. پھر اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ دے دے یا سارا دے دے، ہاں جی ٹھیک ہے جی بس میں نے لے لیا اور آپ کو گفٹ کیا واپس کیا، تو فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر تو قرآن نے کہا ہے ٹھیک ہے مزے لگا کے کھاؤ. لیکن یہ نہیں ہے کہ آدمی بغیرتی کا انداز وہاں اختیار کرے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اتنا پکا حق ہے کہ اگر جو ہے اس کے والدین بھی اگر مطالبہ کرنا چاہیں اس کی وفات کے بعد تو وہ بھی مطالبہ کر سکتے ہیں اور اپنے حصہ میراث اس میں سے لے سکتے ہیں. تو یہ چیز بھی ہونی چاہیے. نمبر 15 وہ یہ ہے، یعنی یہ بھی یاد رکھیں کہ جب عورت خاوند فوت ہوتا ہے نا، اتنا پکا حق ہے کہ بیوی کہے کہ بھائی میراث بعد میں تقسیم ہوگی، پہلے میرا مہر دیا جائے، تو بالکل قرضہ ہے دینا پڑے، اور بعد میں اپنا حصہ میراث وہ الگ بھی لے گی. نمبر 15 بیٹے کو مہر میں اراضی لکھواتے وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ کے اور بیٹے بھی ہیں، کل ان کی شادی بھی کروانی ہے، آپ جتنا اس کو دے رہے ہیں تو اپنی جائیداد کا حساب کر لیں، جتنا اس کے کھاتے میں آ سکتا ہے، مرلہ 2 مرلے 4 مرلے 10 مرلے، تو باقی بچوں کو بھی اسی ترتیب سے آپ نے دینے ہیں، تو اتنا ان کے لیے بھی آپ ریزرو رکھیں پیچھے. تو پھر اس ترتیب سے بعض لوگ جوش میں آ جاتے ہیں، پہلے بیٹا اس کی شادی پر سارا کچھ لوٹا دیتے ہیں اور بعد کے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. لکھوانے والے لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ظلم زیادتی کا شکار نہ کریں اس کو، اور باقی بچوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کریں. تو یہ 15 امور میں نے اس دوسرے کلپ کے اندر آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جو ہے مسائل کو، ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.